آج جو ہم سننے والے ہیں وہ حضرت بی بی سارہ اور مصر کے بادشاہ کا ایک عجیب قصہ ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کو ضرور اس میں نصیحت ملے گی۔ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو لے کر مصر تشریف لے گئے تب اس وقت کا بادشاہ سنان بن الوان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم فرعون تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت بری عادت تھی، جب بھی کوئی پردیسی اس کے شہر میں آتا اور اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تھی تو وہ بادشاہ اس کی بیوی کو اپنے محل میں رکھ لیتا تھا۔ حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ مصر کے بادشاہ کا ڈر لگا رہتا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ چھپ کر رہے، لیکن بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کا پتہ لگا لیا۔ جب بادشاہ کے جاسوسوں نے اس کی خبر بادشاہ کو دی تو بادشاہ نے اپنا ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان سے کہلوایا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، اس لیے تم فوراً اسے میرے پاس بھیج دو، اگر میرا حکم نہیں مانا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات اپنی بیوی حضرت سارہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو دونوں جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر خدا کو تمہاری عزت اور آبرو کا خیال ہے تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت بی بی سارہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ ان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا الہی، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی، کسی ظالم کافر کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ پھر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بادشاہ کے شاہی نوکر کے ساتھ بادشاہ کے دربار پہنچی۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے مسکراتا ہوا جیسے ہی آپ کی طرف بڑھا اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھائے، اسی وقت اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور حضرت بی بی سارہ سے بڑی عزت سے بولا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کو ہاتھ لگانے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ حضرت بی بی سارہ نے دربار الہی میں عرض کیا، یا مولا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ خدا نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور اس بادشاہ کو اسی وقت دم گھٹنا بند ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد واپس شیطان نے اس کا دماغ بدل دیا اور بادشاہ پھر وہی حرکت کرنے لگا۔ لگاتار 3 بار بادشاہ نے ایسا کیا۔ 3 بار اپنے انجام میں ناکام رہنے پر اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے ناپاک ارادے میں اب کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، یہ عورت کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر بادشاہ اپنی حرکت سے باز آیا اور اپنی بیٹی حاضرہ کو آپ کی خدمت کے لیے دے کر بڑی عزت سے آپ کو ودا کیا۔ گھر آ کر جب آپ نے ساری کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ بی بی سارہ اور حاضرہ، جو کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ ابھی تک آپ کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی آپ کو بیٹے کی بشارت ملی ہوئی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ سے کہنے لگی، مجھے تو اولاد کی اب کوئی امید نہیں رہی، اس لیے آپ حاضرہ سے نکاح کر لیجئے، اللہ کا وعدہ شاید انہی سے پورا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے 1 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ آپ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتفاق سے 15 دن تک آپ کے یہاں جب کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ کو بڑی فکر ہوئی۔ آپ اسی فکر اور مہمانوں کے انتظار میں گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 آدمی دکھائی پڑے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔
آپ نے ان کا شاندار استقبال فرمایا اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی اور بڑھے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ مہمانوں نے آپ سے کہا، آپ ڈریے مت، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام اسرافیل اور تیسرے کا نام میکائیل ہے۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت سارہ وہیں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بات سن کر آپ مسکرانے لگی اور فرمایا، میں 90 سال کی اور میرے شوہر 120 سال کے ہو چکے ہیں، اب کیا میرے لڑکا ہوگا؟ فرشتوں نے فرمایا، کیا اللہ کی قدرت پر آپ کو تعجب ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر فرشتے چلے گئے اور حضرت سارہ بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 سال کے بعد اللہ نے حضرت سارہ کو بیٹا عطا فرمایا جن کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب پیغمبر ہیں جن کے دونوں بیٹے نبی ہوئے، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ سٹوری سنی حضرت بی بی سارہ اور مصر کے بادشاہ کی۔ آپ کو اس سے کیا نصیحت ملتی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ملک وائس کو سبسکرائب کریں روزانہ کی ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ یہ انگوٹھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انگوٹھی بے شمار برکتوں کے لیے، یعنی کہ اس کے اندر سلیمانی نقش ہے۔ یہ انگوٹھی جس کے پاس ہوتی ہے وہ سمجھیے گا بے شمار برکتیں پاتا ہے، یعنی کہ اس کے روزی میں، دولت میں، پیسے میں، کاروبار میں، ہر جگہ بے شمار برکت ہوتی چلی جاتی۔ جو انگوٹھی یہ آپ پہنیں گے اس کو اس طریقے سے پہننا ہے، اور اس انگوٹھی کو پہن کر آپ نماز میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو بچانا چاہتے ہیں یعنی کہ دشمنوں سے، بری نظروں سے، تو آپ اپنے مین دروازے پر اس پتی کو لگا دیجیے گا، اس نقش کو، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ جہاں پہ بھی یہ لگ جاتا ہے وہاں پہ بے شمار برکتیں، رحمتیں آتی ہیں، اور آپ کا گھر، کاروبار، دکان دشمنوں کی بری نظروں سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو لینے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، یہ سامنے آپ کے نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ کال کیجیے گا اور آج ہی اپنا یہ آرڈر بک کیجیے گا۔ 7 دن کے اندر یہ آرڈر آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو ابھی آرڈر ضرور کیجیے گا۔